अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 4 दिसंबर की कॉल लेकर। सब में पहले हम डिस्कस करेंगे अपने आज के सेशन को। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और कामयाबी का दिन था। मार्केट आगाज़ के साथ ही अपने टारगेट को अचीव किया, उसके बाद कोशिश की उसने अटमोस्ट टारगेट को अचीव करने की, मगर 42,412 पे वो एग्जॉस्ट हो गई और फिर हमने उसको बतदरीज एग्जॉस्शन में देखा और फिर वो नीचे आई। यहाँ पर चार्ट पे मैंने आपको 42,175 पे जो एक आपको दिया गया लेवल था उस पर एक लाइन लगाई है और मैंने रेड सर्कल्स बताए हैं कि कितने अटैम्प्ट थे। तो पहला अटैम्प्ट तो अपसाइड से डाउनवर्ड था, तो उसको हम हटा दें। उसके बाद जो दूसरा सर्कल है 2, 3 उस तरह 5 सर्कल बाद में आपको दिखाए गए हैं, जिसमें बेसिकली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट वॉज क्वाइट ईगर टू टेस्ट दिस लेवल। ये किस बात को साबित करती है? उस लेवल की हैसियत को साबित करती है कि वो लेवल अपनी जगह पे मौजूद था। ये बताने का मकसद मेरा यहाँ पर ये था कि जो मेरे दोस्त ट्रेड मेरे साथ करते हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो काफ़ी सारे तो इस बात का बरमला इजहार भी करते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में और ग्रुप्स पर कि वो लेवल्स को किस तरह फॉलो कर रहे हैं। तो लेवल्स को अगर प्रिसाइसली फॉलो किया जाए तो आपकी कामयाबी की ज़मानत मिल जाती है आपको। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 42,175 के ऊपर मार्केट नहीं आ सकी तो थक हार के मार्केट 42,009 पे क्लोज़ हो गई। ठीक है जी। बहरहाल ये तो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कशन की। अब आगे चलते हैं। मार्केट 21 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। वॉल्यूम थोड़े से कम रहे, 14.51% मुकाबलतन पिछले सेशन के। मगर आज के सेशन में एक और बड़ी एक्साइटिंग बात थी, वो थी फॉरेन इन्फ्लोस। काफ़ी सारे सेलिंग सेशन के बाद आज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बड़ी मेहरबानी की और कुछ इन्फ्लोस शो किए हैं। लोकल फंड और इन्वेस्टर्स तो पहले ही इन्फ्लोज में थे, कल की सेशन में उनकी इन्फ्लोज आज बरकरार रहे। तो अगर हम तीनों को जुमला देखें तो माशाल्लाह तीनों की फेयर इन्फ्लोज थी। मार्केट पे एतमाद का मज़हर है ये बात। आगे चलते हैं हम न्यूज़ वाले सेक्शन में। इंटरनेशनल न्यूज़ आप लोग ये सारी हेडलाइन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स फेल टू 712 के लास्ट वीक, बेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है। S&P डाउ जोन्स इंडिसेस टू लॉन्च क्रिप्टो करेंसी, ये बड़ी खुशाइन बात है। क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेड करते हैं S&P अपने उसमें वो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल एज ओपेक डिले हिंट्स डील मे बी इन ट्रबल। ये एक ऑयल के गिरावट की एक रीज़न ये भी है। और UAE ऑयल एक्सपेंशन गिव्स इट a new weight within OPEC। तो UAE को एक वाज़े पोजीशन मिलेगी। गोल्ड प्राइसेस हेड हायर फॉर थर्ड डे इन अ रो, अल्हम्दुलिल्लाह। लोकल न्यूज़, इंडिया टारगेटिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल। अच्छा, ये हमारे DGISPR का बयान है जो मैंने ये पोस्ट किया है कि दिस इज़ बेसिकली अ कन्फर्मेशन। जब DGISPR कह रहे हैं कि इंडिया जो है CPEC को निशाना बनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, ये आज इसका बरमला इजहार है। और ये बात गौरतलब भी है और परेशान कुन भी है कि इंडिया सुकून से क्यों नहीं बैठता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसमिसेस प्ली सीकिंग बैन ऑन पॉलिटिकल रिलीजियस गैदरिंग। तो जनाब गवर्नमेंट को बैकफुट पे जाना होगा और कोई चॉइस नहीं है, वो ऑलरेडी बैकफुट पे जा चुके हैं। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी डेफर्स फंड अप्रूवल फॉर कराची। कोई नई बात नहीं है, कराची में सिर्फ ऐलानात होते हैं। कराची के साथ अगर फ़ंड का सही इस्तेमाल हुआ होता, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, फेडरल हुकूमत प्रोविंशियल पे असरअंदाज होती है, कहती है कि उनकी गलती है, वो कहते हैं वो नहीं देते। यही रोना गाना करके अपना टाइम पूरा करो और जाओ, आने वाला अपना टाइम पूरा करेगा। मगर ये एक बात नहीं समझ रहे कि IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक ख़ुद ये चाहता है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसे लगाए जाएं, उसको फाइनेंस किया जाए। अगर नहीं करेंगे
تو پاکستان کا جو لون واپس کرنے کا پوٹینشیل ہے وہ کراچی سے ہے. کراچی از اے ریونیو جنریٹر. اگر وہ ریونیو جنریٹ نہیں کرے گا تو یہ قرضے واپس کیسے کریں گے؟ یہ بات ہمیں دوسرے سمجھا رہے ہیں، مگر بدعقل ادارے اور بدعقل سیاستدان ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. اس کو کوئی تعصبی اور سطحی اور ضلعی اور صوبائی مسئلہ نہ سمجھا جائے. کراچی منی پاکستان ہے. اگر کراچی میں اسٹیبلش چیزیں نہیں کریں گے تو ہماری اکانومی کبھی گرو نہیں کر سکے گی. کینو ایکسپورٹ لائکلی ٹو فیچ 210 ملین. اچھی بات ہے الحمدللہ. فارن ایکسچینج ریزرو فال 305 ملین ٹو 13.1 بلین. ٹھیک ہے جی. روپی ویکن اگینسٹ ڈالر. ٹھیک ہے. ڈالر ویسے ڈالر انڈیکس بھی بڑا ہے. ہاؤ اسمگلنگ از بلیڈنگ پاکستانس ریونیو ڈرائی. اچھا یہ بھی میں کئی دفعہ اس پر بھی بات کرتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہے کیا بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ادارے یہ وہ کام نہیں روکتے. مطلب یہ وہ کام ہے، اگر یہ اس طرح کی چیزوں کو صرف بند کر دیا جائے تو الحمدللہ جو ٹیکس کا بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ کم ہو سکتا ہے. اگر ہمارا یہ ریونیو بلیڈ نہ ہو تو یقینی طور پہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہمیں نئے ٹیکس نہ لگانے پڑے. اگر صرف ہم وہ ہولز دیکھیں جو ہماری سسٹم میں پڑے ہوئے ہیں جس سے ہمارا ریونیو نکلا جا رہا ہے، بلیڈ کر رہا ہے، اگر ہم صرف ہولز کو بند کر دیں تو اللہ نے چاہا تو پاکستان بہت پراسپرس کر سکتا ہے. مگر آئی ڈونٹ نو ریگولیٹر اور جو ادارے ہیں وہ اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک ایشوز فرسٹ روپی لنکڈ بانڈ. اچھا جی. روپی لنکڈ بانڈ انہوں نے ایشو کیے ہیں. 38 بلین کراس بارڈر آپٹک فائبر پروجیکٹ انڈر سی پیک کلیئرڈ. یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کیونکہ سی پیک کے حوالے سے اکثر یہ بات ہو رہی تھی کہ کافی ساری چیزیں اس میں رک رہی ہیں. چلتے ہیں جناب اپنی سلائڈ پہ. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. آج کا سیشن تو میرے حساب سے بڑا فیئر تھا کیونکہ اس نے آپ کو دونوں موقع دیے، دونوں ڈائریکشن میں ٹریڈ کرنے کا موقع دیا. اوپر بھی گیا، ٹارگٹ بھی اچیو کیا، پھر ایگزاسٹ ہوا، آپ کو بائی بیک کرنے کا موقع دیا. مجھے کوئی زیادہ ایگزاسشن مارکیٹ میں نظر نہیں آتی ویسے. ہاں اگر 41,997 کے نیچے مارکیٹ رکنا شروع کرے تو پھر مارکیٹ میں لمیٹڈ ایگزاسشن ہو سکتی ہے. وہ 41,790 750 تک کا ایریا ہے. مجھے کوئی بڑی ایگزاسشن مارکیٹ میں ابھی نظر نہیں آتی کیونکہ مارکیٹ کے پاس بہت اچھی سپورٹس ہیں اور یہ سپورٹ امید ہے کہ اس کو وہ کر دیں گے. اور ابھی جو ایگزاسشن ہوئی ہے دیکھیے مارکیٹ اسٹریٹلی اگر دیکھیں تو 3 یا 4 کنسیکیٹیو سیشنز ہیں جس میں مارکیٹ اوپر گئی ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو بلز تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑی سی کریکشن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی انرجی ریگین کر کے دوبارہ مارکیٹ میں آتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ یہ جو ہے ایگزاسشن فیز ہو اور وہ اپنی ایگزاسشن کو ختم کر کے اپنی انرجی کو ریگین کریں گے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے انرجی ریگین کر لی ہے؟ اس کا آسان طریقہ ہے، آپ کے پاس ٹریگر ہے. 42,175 کے اوپر اگر وہ ٹریڈ کرنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی تھکاوٹ دور کر لی ہے. اور اگر 41,997 کے نیچے ٹریڈ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی ایگزاسشن جو تقریباً 400 پوائنٹ کی تھی وہ ایگزاسشن ان کو پوری نہیں ہوئی، ابھی تھوڑی سی ایگزاسشن وہ اور لینا چاہتے ہیں. تو یہ 2 ٹریگر آپ کے لیے اہم ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. دوسری طرف میں نے خاص طور پہ یہ بات بھی کہی ہے کہ 42,047 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو آپ لانگ میں مت جائیے، آپ لانگ آن ڈپ کی پلاننگ شروع کیجئے. ٹھیک ہے جی. تو اچھی بات ہے. 42,047 سے 41,997 اتنا زیادہ نہیں، میرے خیال میں 50 پوائنٹ بنتے ہیں. تو 50 پوائنٹ کے ایریے میں میں کہہ رہا ہوں کوئی ٹریڈ نہ کریں، دیکھیں اس کو بیٹھ کے سینٹیمنٹ پہ غور کریں. تو اس کے بعد اگر یہ نیچے گرے تو پھر آپ اس کے ساتھ ٹریڈ کریں. اور جس اگر کوئی آپ کو ایسی پوزیشن ہے جس میں آپ آف لوڈ کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں اور پھر نیچے بائی بیک کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، شارٹ بھی کر سکتے ہیں. اور لانگ آن ڈپ کے آپشن تو آپ کے پاس یقینی طور پہ ہے، وہ آپ کو ضرور انکریج کیا گیا ہے. ٹارگٹ مارکیٹ کے ہیں وہی ہیں اور مارکیٹ کے ٹارگٹ میں کوئی فرق نہیں آیا.
اور وہی 42,314 اور 42,492 484 اٹ موسٹ ٹارگیٹ. تو کل کی جو اسٹریٹجی ہماری ہے یہ جو ٹریگر دیے گئے ہیں اس کو دیکھ کے بنائی جائے گی. جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ 41,997 اور 42,175 ان دو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے, اس کے بغیر نہیں بنائیں گے, کیونکہ وہ آپ کو صحیح بتائے گی کہ آپ کو کس طرف مارکیٹ لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی چینل کے حوالے سے. میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ اس کی کال کو آپ لوگ اپنے احباب میں, اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں, میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں, اسکرپٹ کے حوالے سے سوال پلیز مت کیجئے, اس لیے کہ اسکرپٹ کال جو ہے وہ ایک ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے, ہم ود ان دا لسٹ اسکرپٹ کال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسکرپٹ کال میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں اور ویک میں, مگر اسکرپٹ کال جو ہے وہ امانت ہے میرے واٹس ایپ گروپ ممبرس کی, اور انشاءاللہ تعالی وہ ان کو روزانہ جس طرح ملتی ہے ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہے. وہ آپ کو اسکرپٹ کال جو میں دیتا ہوں وہ صرف اور صرف مارکیٹنگ پرپس کے لیے دیتا ہوں, کہ کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں ہماری اسکرپٹ کال کیسی ہوتی ہے, تو میں اسکرپٹ کال دے دیتا ہوں. مگر ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ روٹین میں اسکرپٹ کال آئے گی. تو آپ لوگ جو اسکرپٹ کے حوالے سے کمنٹ کرتے ہیں, میں اس کا جواب دینے سے اکثر خاسر رہتا ہوں, تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ہمارے بھی کچھ نارمز ہیں, جو رولز ریگولیشنز ہیں جس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے اور ریسپیکٹ کریں گے. بہرحال اسٹاک انڈیکس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے, ٹریڈنگ کو لرن کرنے کے حوالے سے کوئی سوال ہے, آئی ایم آلویز ویلکم, میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. بہت شکریہ میری بات کو سننے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے اور صحت مند رکھے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.